اداکارہ ہانیہ عامر کی گانے بلو رانی پر پرفارمنس، لباس اور ہیئر سٹائل کو فینز نے پسند کیا۔ ہانیہ عامر نے بلو رانی سانگ پر اپنے خوبصورت لباس اور ہیئر سٹائل کی خوب تشہیر کی۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انہوں نے اس مقصد کے لیے پس پردہ موسیقی کا سہارا لیا اور بلو رانی سانگ پر پرفارمنس دی۔ ویڈیو کو اپنے انسٹا فینس کے ساتھ شیئر بھی کیا، جسے فینس کی جانب سے پسند کیا گیا۔ ہانیہ عامر نے ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں گانے کے بول "کیا میں سمجھوں" بھی لکھا اور بتایا کہ ان کا خوبصورت لباس ڈیزائنر حسین رہار کا تیار کرتا ہے، جبکہ میک اپ اور ہیئر سٹائل سونیا نذیر نے کیا ہے۔ ہانیہ کے اس ویڈیو کو لاکھوں فینس دیکھ چکے ہیں اور اس پر تعریفی کامنٹس بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایکٹریسز مایا علی، اقرا عزیز اور ہیرا خان نے بھی ہانیہ کی تصاویر کو پسند کیا۔ اداکارہ حنا الطاف کی سرخ ساڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ میل فینز نے خوب پسند کیا۔ پاکستانی شوبز کی شائننگ سٹار حنا الطاف کی سرخ ساڑی نے کیا ہے سب کو حیران۔ حنا الطاف نے سرخ رنگ کی ساڑی میں ایک ایسا جادو کیا ہے کہ ان کے فینس کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں۔ انسٹاگرام پر اپنے ساڑی کی تصویر اور ویڈیو شیئر کرتے ہی کامنٹس کا طوفان شروع ہو گیا، اور کس نے کہا کہ خوبصورتی کو تعریف نہیں ملتی۔ حنا الطاف کی کھلی زلفیں اور اداؤں کو ان کے میل فینس نے خوب پسند کیا۔ ان کے جھمکے بھی سب کو بہت پسند آئے۔ حنا الطاف کی یہ مارولس ٹرانسفارمیشن ان کے فینس کو بہت پسند آئی ہے اور وہ ان کی ہر ادا پر فدا ہیں۔ ادائیں بھی ہیں، نزاکت بھی ہے، معصومیت بھی ہے۔ نوال سعید نے اپنی اداؤں سے فینس کو کر دیا پاگل۔ نوال سعید کی دلکش تصاویر نے فینس کو ان کی تعریفوں پر مجبور کر دیا۔ انسٹاگرام پر نوال سعید نے اپنی چند تصاویر شیئر کی اور فینس کی دلوں پر بجلیاں گرا دی۔ وہ اپنی تصاویر میں اسکائی بلو اور سفید رنگ کے کانٹراسٹ میں جوڑا زیب تن کر رکھا ہے، جبکہ ہلکے میک اپ اور کھلی زلفیں نوال کے حسن کو دو آتشا کر رہی ہیں۔ اداکارہ نوال نے گرمی کو دور بھگانے کے لیے ٹھنڈے مشروب کا گلاس ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اداکارہ نوال نے گرمی کو دور بھگانے کے لیے ٹھنڈے مشروب کا گلاس ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ پاکستانی فنکار جنات کے تجربے بیان کرنے لگے۔ ماہ نور حیدر نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ مقبول ترین ڈرامہ سیریل کھئی میں اپانا کے کردار سے شہرت پانے والی اداکارہ اور ماڈل ماہ نور حیدر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے گھر گزشتہ کئی عرصے سے جنات کا بسیرا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ماہ نور نے اپنے ساتھی اداکار شجاع اسد کے ہمراہ نجی ٹی وی چینل کے کامیڈی شو میں بطور مہمان شرکت کی تھی، جہاں انہوں نے اپنے گھر سے متعلق ایک حیران کن انکشاف کیا۔ شو کے میزبان نے ماہ نور حیدر سے سوال کیا کہ آپ نے اسکردو، گلگت بلتستان کے علاقوں میں شوٹنگ کی، تو کبھی شوٹنگ کے دوران جنات وغیرہ سے سامنا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں ماہ نور حیدر نے کہا کہ ان کے گھر میں جنات ہیں، کیونکہ انہیں اکثر کچن سے اپنے نام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ مائنور، کبھی لائف میں کچھ ایسا ہوا پیرانارمل ایکٹیویٹی، کچھ ایسا کچھ جو؟ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی آج کل تو میرے کچن میں آوازیں دے رہا ہے کوئی، میری آواز میں میری ہیلپ کو۔ پتہ نہیں کروایا کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ کچھ نہیں پتہ نہیں کروایا، لیکن وہ ہوتا ہے، پہلے ماما کی آواز میں دیتے تھے، اب میری آواز میں دیتے ہیں۔ اٹس ویری نارمل ان آور ہاؤس۔ ماہ نور حیدر نے کہا کہ ان سے قبل ان کی والدہ کو بھی اسی طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کوئی ان کی والدہ کو ان کے نام سے پکارتا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ سب کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ کئی سال پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے والد صبح کی واک کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔
لیکن ان کی والدہ کو ان کے والد گھر میں دکھائی دیے تھے. ایسا ایک دفعہ ہوا تھا ہمارے گھر میں، اور صبح فجر کے وقت میری امی نماز کے لیے جب اٹھتی ہیں تب میرے والد صاحب واک کے لیے جاتے تھے. پرانی بات ہے. تو شی واز ان آر روم اور بابا اپنے کمرے میں تھے، تو وہ بیٹھ کے کتاب پڑھے تھے. جو ان کا صبح کا ٹائم ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں یا وہ واک پہ جاتے ہیں. تو وہ گئے نہیں اس دن. تو وہ قرآن پڑھ ہی رہی تھی. کہتی میں ختم کر کے جا کے دیکھتی ہوں شاید طبیعت خراب ہو. نہیں گئے. تو ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی تو ایک دم سے سامنے سے بابا آ گئے. تو ماما نے کہا آپ کب گئے ہیں؟ ان کا میں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے چلا گیا تھا آج. آج میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے مڑ کے مجھے دیکھا ہے، آپ کمرے میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں تو. صحیفہ جبار کھٹک اپنی ذہنی صحت پر انکشاف کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں. ہوا کیا؟ جانتے ہیں. پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ اور ماڈل صحیفہ جبار کھٹک اپنی ذہنی صحت سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں. حال ہی میں صحیفہ جبار ایک پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے مختلف ٹاپکس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت سے متعلق بھی ہوش اڑا دینے والا انکشاف کیا. پوڈ کاسٹ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صحیفہ جبار کھٹک نے بتایا کہ وہ 2013 سے ڈپریشن کا شکار تھیں، لیکن انہیں اس معاملے کو سمجھنے میں وقت لگا. جب ان کا ڈپریشن شدید ہو گیا تو ان سے صبر نہیں ہوا اور پھر انہوں نے اس پر بات کرنا شروع کی. انہوں نے انکشاف کیا کہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ 30 سے بھی کم ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی. یہ وہ وقت تھا جب وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک وقت میں 30 گولیاں کھاتی تھیں. چیزیں اصل میں کبھی کبھی نا اس حد تک خراب ہو جاتی ہیں. یہ جو ہیلنگ ہوتی ہے نا اس کو آپ تک آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. When I went to Canada, I was 30 pills down. And میں نے اپنی پلین کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ہی ہوسٹس کو بتا دیا تھا کہ I'm 30 pills down. I'm going through shit 2 مہینے سے. If I get a panic attack or whatever, just don't think کہ میں مر رہی ہوں. It will be just a panic attack. At max, all you have to do is to give me oxygen. That's all. صحیفہ کا کہنا تھا کہ ان کا ڈپریشن اتنا شدید ہو گیا تھا کہ والدین اور شوہر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہے تھے اور انہیں بھی یہ احساس تک نہیں تھا کہ کوئی ان کے لیے پریشان رہتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اب ان کی ذہنی صحت ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، مگر پھر بھی انہیں مکمل طور پر ڈپریشن سے نکلنے میں وقت لگے گا. گلوکار عاصم اظہر نے کر دی ایک عجیب حرکت، اپنا انسٹاگرام پروفائل بالکل خالی کر دیا. صارفین پوچھتے ہیں کیا پھر دل ٹوٹ گیا؟ نامور پاکستانی گلوکار عاصم اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام سے تمام پوسٹ ڈیلیٹ کر کے سب کو انفالو کر دیا. عاصم اظہر نے اس اقدام سے ایک نئی ڈبیٹ کو جنم دے دیا ہے اور ان کے حوالے سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. ہر آدمی عاصم کے بارے میں ایک سے ایک اندازے لگا رہا ہے کہ آخر عاصم نے ایسا کیا کیوں؟ عاصم اظہر سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر خاصے متحرک تھے اور وہ اپنی تصویر اور ویڈیوز یہاں شیئر کرتے تھے. تاہم اب اچانک انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہوا تمام مواد ڈیلیٹ کر دیا تھا. لیکن رکیے، عاصم نے اس ایکشن کے بعد اچانک سے یو ٹرن لیا اور وہ بیک ٹو بیک 3 پوسٹ کے ساتھ واپس انسٹا پر آئے. عاصم نے اپنی اس انوکھی حرکت سے لوگوں میں اپنے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ہائپ کریٹ کی اور اس کا مقصد اپنے نئے میوزک البم کے حوالے سے ایک سسپینس دینا تھا. عاصم نے اپنے نئے البم بے مطلب کے کچھ سانگ کے پوسٹرز اور ٹائٹل سانگ کا ٹیزر شیئر کیا جسے وہ اپنی ڈیبیو البم کہہ رہے ہیں. عاصم کے اس قدم پر لوگوں نے ان کی ان نیو پوسٹ پر کامنٹس کر کے اپنا اظہار خیال پیش کیا. صارفین کے کچھ کامنٹس دلچسپ تھے، جیسے کہ
کچھ نے کہا کہ وہ اسٹیفن سانچیز والی وائب دے رہے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ نے تو ٹیلر سوئفٹ کو پوری طرح کاپی کر لیا اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک موسٹ ڈرامیٹک انٹری ہے۔ اس تمام شور و غل کا اصل مقصد صرف عاصم اظہر کے ذہن میں چھپائی ہوئی اس اسٹریٹجی میں تھا جو انہوں نے اپنے البم کے پروموشن کے لیے یہ سب کیا۔ شعیب منصور ایک پاکستانی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، مصنف، گیتکار اور موسیقار ہیں۔ شعیب منصور کو پاکستان میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ہالی ووڈ میں اسٹیون اسپیلبرگ، کرسٹوفر نولن اور رابرٹ زمیکس کو حاصل ہے۔ شعیب منصور فنکار ہائر نہیں کرتے بلکہ فنکار بناتے ہیں۔ شعیب منصور نے بہترین مصنف، ہدایت کار اور پروڈیوسر ہونے کا لوہا دنیا سے منوایا ہے اور ان کے مشہور ڈراماز میں انکہی، 50-50 اور الفا براوو چارلی قابل ذکر ہیں۔ شعیب منصور نے مین اسٹریم میڈیا میں 80 پاکستانی پاپ سنگرز کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ ان کی موسیقی، دھن اور ہدایت بھی دی۔ 2007 میں شعیب منصور نے فلم خدا کے لیے ڈائریکٹ کی جو 20 جولائی 2007 کو پاکستان بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ کائرو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول سے 2007 کے لیے سلور پیرامڈ ایوارڈ حاصل کیا۔ 2009 میں انہوں نے ایک بڑی بجٹ کی فلم بول گلوکار عاطف اسلم کے ساتھ ماہرہ خان، ہمائمہ ملک اور ایمان علی کو شامل کرتے ہوئے تیار کی۔ اس فلم کی کہانی بھی شعیب منصور نے ہی تحریر کی تھی۔ شعیب منصور کی فنی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کی حکومت کی جانب سے کارکردگی اور ستارہ امتیاز کا صدرتی ایوارڈ دیا گیا۔ شعیب منصور نے جن ٹی وی ڈراماز اور سنگیت کے پروگرامز کی موسیقی اور ہدایت دی ان میں 50-50، انکہی، میوزک، الف نون، دھندلے راستے، جھرنے اور پاپ میوزک کے پروگرامز شامل ہیں۔